رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں اس سورت کی 5 باتیں ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو بندہ مومن کو یہ یقین کر لینا چاہیے، آپ کو 10 دلائل کوئی پیش کر دے، آپ کو 10 کو دلائل پیش کر دے، جب تک سورۃ الفاتحہ آپ نہیں پڑھ لیتے کبھی بھی اس بات پہ اطمینان نہ کیجیے گا کہ میری نماز مکمل ہوئی ہے یا نہیں۔ مکمل اس وقت ہوگی جب سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں دوسرا پیغام میرے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ یہ سورت شفا ہے، یہ سورت دم ہے۔ اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی دم کیا کرے، اور اس کے لیے سورۃ الفاتحہ سے بڑھ کر کوئی نسخہ کیمیا، کوئی تریاق نہیں۔ تیسرا پیغام اس سورت کا جو مجھے اور آپ کو سمجھنا ہے کہ اللہ کی تعریف اللہ کو بہت پسند ہے۔ یہی وجہ ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، الحمدللہ ہر شکر کرنے والے کی زبان کا یہ وطیرہ ہے۔ الحمدللہ سب سے پہلے آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے جو کلمہ اللہ نے جب انہیں پیدا کیا، روح ڈالی، تو سب سے پہلا کلمہ جو ان کی زبان پہ آیا وہ الحمدللہ تھا۔ نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی کہا فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی یہی کہا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، اور داود اور سلیمان علیہم الصلاۃ والسلام کے قصے میں بھی یہی بات ملتی ہے، وقال الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنین، اور اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر سے بھی مخاطب ہو کر فرمایا وقل الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس بات کا تذکرہ کیا کہ جنتیوں کی زبان پہ بھی اگر کوئی بات ہوگی تو وہ یہی ہوگی الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن، اور وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ اور حدیث یہ بتاتی ہے اول من یدعى الى الجنہ الحمادون، سب سے پہلے اگر جنت کی طرف کسی کو آواز دی جائے گی، بلایا جائے گا، تو وہ لوگ ہوں گے الحمادون جو اللہ کی تعریفیں کرنے والے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن جو جھنڈا دیا جائے گا لواء الحمد، وہ اللہ کی تعریف کا پرچم ہوگا۔ آدم فمن سواہ تحت لوائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم سے لے کر قیامت تک آنے والی آدمیت بشمول انبیاء اور انسانیت میرے اس پرچم تلے ہوگی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا کیا جائے گا۔ اللہ کی تعریف یہ اللہ کو بہت پسند ہے، اور اس بات کو سمجھانے کے لیے میں ایک اور حدیث پیش کرنا چاہوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں قیامت کو جو ترازو قائم کیا جائے گا، جس ترازو میں نیکیاں اور برائیاں ان کا وزن ہوگا، اتنا بڑا ترازو ہوگا، لو وضعت السماوات والارض ومن فیہن فی کفہ لوسعتہن، اگر 7 آسمان اور 7 زمینیں اس ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں تو ایک پلڑا بھی بھرے گا نہیں۔ لیکن اللہ کی تعریف کا کلمہ صحیح مسلم کی روایت کی روشنی میں والحمدللہ تملأ المیزان، جو اللہ کے فیصلوں پر خوش ہو کر اللہ کی تعریف کرتے ہوئے یہ کلمہ اپنی زبان پہ لے آتا ہے الحمدللہ، تو اس مبارک کلمے کی وجہ سے قیامت کے دن میزان کے دونوں پلڑے نیکیوں سے بھر جائیں گے، جبکہ ایک پلڑا 14 کے 14 طبق رکھ دینے سے بھی بھرے گا نہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اللہ کی کثرت سے تعریف کرنے اور اس کے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چوتھی نصیحت اور چوتھا پیغام اس سورت کا یہ ہے کہ ہم نماز کی ہر رکعت میں جب یہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور مدد بھی تجھ ہی سے مانگتے ہیں، تو پھر کسی بندہ مومن کو اس بات کو بھلانا نہیں چاہیے۔ وہ زندگی کے ہر حصے میں یہی کہے میرا رکوع،
میرا قیام، میرا سجدہ، میری دعا، میری نظر و نیاز اور میرا توکل، میری انابت، میرا رجوع، ہر وہ چیز جو عبادت بن سکتی ہے وہ صرف ایک اللہ کے لیے ہے. اس کو بھلائے نہیں، اور مدد مانگتے وقت بھی اس حدیث کو بھی نہ بھلائے اور اس اقرار کو بھی نہ بھلائے. فَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی تم مدد طلب کرو تو اللہ سے مدد طلب کیا کرو. پانچواں پیغام جو بالکل بھلانے والا نہیں، اور یہ بہت خوبصورت پیغام ہے اس سورت کا، کہ جب ہم مانگتے اللہ تعالیٰ سے یہ ہیں کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم نصیب فرما، اور یہ وہ صراط مستقیم ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انعام یافتہ لوگوں کو عطا کیا. اور انعام پانے والے لوگ کون ہیں؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. وہ انبیاء کا راستہ ہم مانگتے ہیں، صدیقین کا راستہ مانگتے ہیں، شہداء کا راستہ مانگتے ہیں، صالحین کا راستہ مانگتے ہیں. وحسن اولئک رفیقا، ان سے بڑھ کے خوبصورت رفاقت کس کی ہو سکتی ہے؟ اتنی سعادت کہ ہم مانگتے ہیں اے اللہ قیامت کے دن انبیاء کی صف میں ہمیں بھی کھڑا فرما، شہداء، صالحین اور نیک لوگوں کا ساتھ نصیب فرما. لیکن ساتھ اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں اللہ ہمیں یہودیوں کا راستہ، عیسائیوں کا راستہ، مغضوب علیہم یہود ہیں، الضالین عیسائی ہیں، وہ لوگ جن پہ اللہ کا غضب ہوا کیونکہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو ٹھکرا دیا اور علم سیکھنے سے ہی اپنے آپ کو دور رکھا. عیسائیوں کو کیوں ضالین کہا گیا؟ یہ کیوں گمراہ ہیں؟ پڑھنے کے باوجود انہوں نے عمل کرنا پسند نہیں کیا. اس لیے ہم راستہ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے انبیاء اور شہداء اور صالحین اور صدیقین کا، جن کو علم سے محبت تھی، جن کو اللہ کا تقرب حاصل کرنے کا ذوق اور شوق تھا. یہی وجہ ہے کہ حکم آ گیا کہ جب تم وللضالین امام کہتا ہے تو تم آمین کہا کرو. اللہم استجب دعاءنا، اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما. اور اسی لیے ساتھ اللہ کے رسول نے فرما دیا ما حسدتکم الیہود علی شیء ما حسدتکم علی السلام والتأمین. یہودیوں کو سب سے زیادہ اگر حسد ہوتا ہے تو کس بات پہ ہوتا ہے؟ جب تم آمین کہتے ہو، جب تم آپس میں ایک دوسرے کو سلام کہتے ہو، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اے اللہ اس میرے بھائی کو سلامت رکھ، اس پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس کو برکتوں سے نواز. یہودی اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کسی مسلمان کو خیر مل جائے، اس پہ رحمت کا نزول ہو، اس پہ برکتوں کا نزول ہو. اس لیے سب سے زیادہ تکلیف، سب سے زیادہ دکھ، سب سے زیادہ حسد یہودی کو اس وقت ہوتا ہے جب تم آپس میں سلام کہتے ہو اور جب تم امام کے پیچھے کھڑے ہو کر یا اکیلے نماز پڑھتے ہو تو الضالین کے بعد آمین کہتے ہو. اللہ رب العزت کے اس پیارے پیغام کی روشنی میں ہمیں آمین کا التزام اسی طرح ہی کرنا چاہیے جس طرح صحابہ کرام کا تھا. حتیٰ کہ روایت کے الفاظ ہیں حتیٰ ان لمسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للجہ. صحابہ کرام بلند آواز سے آمین کہتے یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں گونج. اور کثرت سے درود پڑھا کریں. کہتے ہیں بس مولویوں کو تو کام کو نہیں ہے، تو ہمیں کہتے ہیں کہ ہم بھی اس دن یہی کام کریں. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کثرت سے درود پڑھو. فإن صلاة أمتي تعرض علي في كل يوم جمعة، کیونکہ جمعے کے دن مجھ پہ میری امت کے درود پیش کیے جاتے ہیں. فمن كان أكثرهم علي صلاة كان أقربهم مني منزلة، جو کثرت سے جتنا زیادہ درود پڑھتا ہے قیامت کے دن وہ میرا امتی اتنا ہی سب سے میرے قریب ہو. کتنی خوش نصیبی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں نا، جن کو اہل حدیث کہتے ہیں، یہ تو درود کے نعوذ باللہ منکر ہے. منکر نہیں کہتے، منکر کہتے ہیں، کیونکہ ان بیچاروں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ منکر اور منکر میں بھی کیا فرق ہے. جبکہ کتاب و سنت کو سمجھنے والے کیا کہتے ہیں کہ ساری زندگی دعا کرتے رہو، اگر تم درود نہ پڑھو وہ دعا قبول ہونا تو دور کی بات، وہ دعا تو آسمانوں تک چڑھتی نہیں. کوئی پوچھے تو صحیح نا ہم سے کہ ہمارا موقف کیا ہے. خود سے ہی بات بنا کے کہہ دیں کہ قرآن و سنت کو ماننے والے ایسا کہتے، ہم تو نہیں ایسا کہتے.
ہم تو کہتے ہیں دنیا میں سب سے بڑا خوش نصیب ہی وہ ہے جو اللہ کے ذکر کے بعد سب سے زیادہ درود پڑھتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے صحابہ کرام سے کہا تھا من صلی علیہ او سأل لی الوسیلہ حقت علیہ شفاعتی یوم القیامہ، جو شخص درود پڑھتا ہے اور پھر میرے لیے وسیلہ طلب کرتا ہے، قیامت کا دن ہوگا میں اس امتی کی شفاعت کروں گا، سفارش کروں گا۔ صحیح ترغیب کی روایت 1668 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علی صلاۃ، قیامت کے دن سب سے پیارا اور قریبی میرے وہ ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پہ درود بھیجنے والا۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ابخل الناس من ذکرت عنده فلم يصلی علی، بخیل تو دنیا میں بہت ہیں لیکن سب سے بڑا بخیل کسی نے دیکھنا ہے تو وہ ہے جس کے پاس میرا تذکرہ ہو اور پھر وہ درود نہ بھیجے۔ یہاں رک کے میں ایک گزارش کروں گا بڑوں سے بھی اور چھوٹوں سے۔ کچھ تو اللہ کے رسول کے دشمن ہیں، کافر، کچھ ایمان لانے کے باوجود بھی دشمنی کرتے ہیں کیونکہ اللہ کے رسول کی بات نہیں مانتے اور آپ کے وزیروں اور مشیروں کو برا بلا کہتے ہیں، یہ بھی دشمنی ہے اللہ کے رسول۔ اور کچھ لوگ چاہتے نہ چاہتے بھی بخیلی کر جاتے ہیں اور بخل کرنے والوں کے صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو نیک بھی کہتے ہیں۔ آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ اپنا نام آئے گا تو 4 سابقے 4 لاحقے، ایم اے پاس ہے، بی اے پاس ہے اور یہ ماسٹر کیا ہے، یہ ایم فل کیا ہے، پی ایچ ڈی کی ہے، اس کے بغیر نام لکھنا بولنا سننا پسند ہی نہیں ہے۔ سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا تو کیا ڈال دیں گے؟ صاد، بخیل ہے۔ تیری زبان کی سب سے بڑی سعادت یہ ہے، تیرے قلم کی سب سے بڑی سعادت یہ ہے اس زبان کی نوک پہ بھی آئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے بڑی سعادت کیا ہے قلم کی؟ وہ ساری دنیا کی باتیں لکھ لے، اللہ کے ذکر کے بعد محمد مصطفیٰ کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے، سعادت کیسے؟ خوش بختی ہے۔ تو میں بات اگلی کرنے سے پہلے ایک وعدہ لینا چاہوں گا، اور اگر اس وعدے پہ ہم سب پختہ ہو جائیں تو آج کی مجلس اس کا فائدہ ثابت ہو جائے گا۔ کون ہے جو آج کے بعد جب بھی لکھے گا وہ صاد یا صلعم نہیں لکھے گا بلکہ پورا لکھا کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم؟ کون کون وعدہ کرتا؟ آپ اہل علم ہیں، آپ کو ان باتوں کا خیال کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ سارا کچھ لکھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھیں گے، 786 لکھ دیں گے۔ ان مسکینوں سے پوچھو 786 بنتا کیسے ہے؟ ابجد حوض حقی کو بھی نکالیں تو 786 بنا کے دکھائیں۔ عادات کا علم جو ہے اس میں بھی دیکھیے۔ پھر اللہ عز و جلال کے نام میں بخل، دنیا میں کسی سے محبت ہو تو اس کے تذکرے نہیں زبان پہ ختم ہوتے، تو رب تعالی جو خالق و مالک ہے اس کا نام مبارک لیتے وقت جو کہے کہ 786، یہ وہ رویے ہیں جو بتاتے ہیں کہ اللہ عز و جلال کی عظمت سے متعارف شخص نہیں ہے یہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح ترغیب کی روایت ہے 1675 کل دعاء محجوب حتی یصلی علی محمد، ہر دعا روک دی جاتی ہے، وہ پہنچتی نہیں ہے آسمانوں تک جس میں درود نہیں ہوتا۔ بلکہ حسین ابن علی کی روایت ہے صحیح ترغیب کی 1681 من ذکرت عنده فخطئ الصلاة علی خطئ طریق الجنہ، جس شخص کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا جائے وہ درود پڑھنا بھول جائے، وہ درود پڑھنا بھولا نہیں، جنت کا راستہ بھول گیا ہے۔ یہ ہمارا موقف ہے، اس پہ کوئی اشکال ہے تو کوئی بتائے۔ ہمارا تو موقف ہے دعا ہی قبول نہیں ہوتی، دعا چڑھتی نہیں ہے، وہ جنت کا راستہ ہی بھول جاتا ہے۔ کون کہتا ہے کہ قرآن و سنت کی بات کرنے والے درود کے منکر ہیں؟ یہ صرف حاسد اور ناقد جو ہے جس کے پاس کوئی دلیل نہیں بنتی تو پھر وہ تانے دیتا ہے۔ تان و تشنیع کرنے والے کبھی بھی فلاح نہیں پاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا یہ ہر مسلمان کی سب سے بڑی سعادت ہے اللہ جلال کے ذکر کے بعد۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا یہ تقاضا کہ آپ پر درود پڑھا جائے، اس کے بارے میں ایک ضروری بات سمجھنے والی ہے۔ کتنے لوگ ترجمہ کرتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، ان اللہ وملائکتہ، بے شک اللہ ذوالجلال اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی، وہ نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ یہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما،
اے مومنو تم بھی درود پڑھو۔ لفظ صلاۃ جب اس کی نسبت اللہ ذو الجلال کی طرف کی جائے، ویسے تو صلاۃ کے 18 معنی ہے عربی زبان، لیکن جب یہ کہا جائے صلی اللہ، اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ ذو الجلال رحمتوں کی برکھا برسائیں گے، تعریف کریں گے، والثناء فرشتوں کے سامنے اپنے محبوب کے تذکرے کریں گے کہ یہ میرا محبوب ہے جو سرتاج رسل۔ وہاں درود مانا نہیں ہو۔ لفظ صلاۃ جب فرشتوں کے ساتھ استعمال ہو، صلت الملائکہ، فرشتوں نے صلاۃ پڑھی، کیا مطلب؟ وہاں بھی درود کا معنی نہیں ہوگا۔ بلند مقام کے لیے برکت کی دعائیں کی فرشتوں نے، بخشش کی دعائیں کی۔ صلی الرجل جب لفظ صلاۃ کو کسی انسان کے ساتھ، ذوی العقول کے ساتھ استعمال کیا جائے، اس کا مطلب نماز پڑھنا بھی ہوتا ہے، اس کا مطلب درود پڑھنا بھی ہوتا ہے، اور دیگر معانی بھی اہل لغت نے بیان کیے ہیں۔ لیکن اگر غیر ذوی العقول کے لیے استعمال ہو، صلت الطیور والحیوانات، پرندوں نے درود پڑھا، یہ ترجمہ نہیں ہوتا، وہاں ترجمہ ہوتا ہے پرندوں نے اللہ ذوالجلال کی حمد و ثنا بیان کی، اللہ ذوالجلال کی تعریف کی ہے، حمد بیان کی۔ تو قرآن مجید کے ترجمے کو صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین اور لغت کو سمجھنے والے لوگ ہیں، ان کے کیے گئے ترجموں کی روشنی میں ہی اختیار کرنا چاہیے۔ آپ کی محبت کا ایک ساتواں تقاضا بھی ہے، آپ کی محبت میں غلو نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی ایک بات سمجھنے والی ہے۔ محبت وہی ہے جس کا تذکرہ اللہ ذوالجلال نے قرآن میں کر دیا، بھلا اللہ سے بڑھ کے بھی کوئی محبت کی حقیقت کو پیش کر سکتا ہے؟ محبت وہی ہے جو اللہ کے رسول نے خود سمجھا دی کہ یہ میرے ساتھ محبت کرو، غلو نہیں، حدود سے تجاوز نہیں، حدود کو کراس نہ کیا جائے۔ صرف 3 آیتیں اگر آپ ان کو یاد رکھیں تو کبھی بھی آپ غلو کا شکار نہیں ہوں گے۔ سورۃ الانعام کی 50 نمبر آیت، سورۃ الاعراف کی 188 نمبر آیت، اور سورۃ الکہف کی آخری آیت 110 نمبر آیت۔ اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں قُل لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون قل لا اقول لكم عندي خزائن اللہ، میں بڑی محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں ان مسلمانوں تک بھی جو محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور اس آیت کی روشنی میں محبت کے زاویوں کو اختیار نہیں کرتے، غلو کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں کہ خزانوں کا مالک ہے تو اللہ کا رسول نہیں، میرے محترم، خزانوں کے مالک اللہ ذوالجلال ہے، کیونکہ اللہ ذوالجلال نے اعلان بھی کروایا ہے تو اسی ہستی سے۔ قل فرما دیجئے لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں نہیں کہتا کہ میرے پاس خزانے ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 3117، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اعطیکم ولا امنعکم، نہ میں تم سے کوئی چیز روک سکتا ہوں نہ میں تجھے کوئی دے سکتا ہوں، انما انا قاسم اضع حیث امرت، میں تو تقسیم کرنے والا ہوں کہاں؟ جہاں مجھے حکم ہوگا۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، دینے والا وہی ہے، میں تو تقسیم کرنے والا ہوں۔ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب، میں نہیں کہتا کہ میں غیب جانتا ہوں۔ لوگ کیا کہتے ہیں آج؟ جو گزشتہ 10 دن گزرے، 15 دن، کیا سنا آپ نے؟ محبت میں تجاوز کہ اللہ کے رسول تو غیب جانتے۔ قرآن سمجھا کریں، قرآن پڑھا کریں، اور اللہ کے رسول کے فرامین کو پڑھا کریں، سمجھ آئے گی محبت کیسے کرنی۔ قرآن کہہ رہا ہے وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ، میں غیب نہیں جانتا۔ کون فرما رہے ہیں؟ وہ ہستی جس جیسی ہستی اللہ نے پیدا نہیں کی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 4001، ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں
دخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم غداۃ بنی علی فجلس علی فراشہ، میری شادی کے دن اللہ کے رسول تشریف لائے اور میرے پاس آ کے بیٹھے کہ مجلسی کا منی وجویریات یضربن بالدف، کچھ چھوٹی بچیاں جو ہیں من قتل من آبائہن یوم بدر، بدر کے شہداء کے متعلق ندبہ کر رہی تھی، یندبن، تو ایک بچی کہنے لگی وفینا نبی یعلم ما فی غدی، ہمارے درمیان اللہ کے پیغمبر ہیں جو کل کے بارے میں بھی جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا لا تقولی هكذا، لا تقولی هكذا وقولی ما كنت تقولین، یہ نہ کہو جو پہلے کہہ رہی تھی وہی کہو جو شہداء کی بات کر رہی تھی۔ لا يعلم ما في غد الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی بھی غیب کے بارے میں اور کل کے بارے میں نہیں جانتا۔ آپ نے فوراً منع کر دی، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون۔ میرے محبوب فرما دیجئے لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، زمین و آسمان کے غیب کے متعلق کوئی نہیں جانتا۔ ہاں جس کو اللہ ذوالجلال نے اپنے پیغمبر کو بتا دیا پھر وہ غیب رہتا نہیں ہے، جس کو یہ آیت سمجھ آ جائے کبھی بھی تجاوز نہیں کرے گا۔ لوگ آدھی آدھی رات گزار دیتے ہیں اور یہ کہہ رہے ہوتے ہیں ادرکنی یا رسول اللہ، انظر الی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بھائی استغاثہ اور مدد طلب کریں تو اللہ ذوالجلال سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پوری کائنات ایک طرف اور محمد مصطفیٰ کی عظمت ایک طرف۔ لیکن ایک بات سمجھانے کے لیے پوچھوں گا، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہوتے تو آپ کے 70 صحابہ جو ہیں وہ احد میں شہید ہو گئے، تو آپ احد میں پھر جاتے؟ بولیے، اگر پتا تھا کہ میرے صحابہ شہید ہو جائیں گے۔ بیر معونہ پہ 70 قراء شہید ہو گئے جن کو خود ہی بھجوایا تھا۔ اگر غیب کا علم ہوتا تو اہل قرآن جو شہید ہوئے ہیں آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوی جن کی پاکیزگی قرآن نے بیان کی، اگر غیب کا علم ہوتا تو آپ یہ فرماتے ان کنت الممت بذنب فتوبی واستغفری، عائشہ اگر تم سے بھول ہو گئی ہے، غلطی ہو گئی ہے تو توبہ کر لو۔ بیوی سے کہتے ایسا؟ اگر غیب کا علم ہوتا تو وہ لقمہ جس میں زہر ڈالی گئی کھانے میں تو آپ وہ لقمہ لیتے؟ اللہ ذوالجلال نے عقل اس لیے دی ہے کہ اس کے ساتھ قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھا جائے۔ ساتھ ہی اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ کیا کہتے ہیں، نبی نور من نور اللہ ہے۔ کاش ان بیچاروں مسکینوں کو پتہ چل جائے کہ اس کا معنی کیا ہے اور کہاں تک اس کے نتائج جاتے ہیں تو دوبارہ کبھی نہ بولے۔ قرآن کہتا ہے وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابن اللہ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابن اللہ، یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ یضاہئون قول الذین کفروا من قبل قاتلہم اللہ، کافر ہو گئے یہ کہہ کر اللہ ان کے ٹکڑے کرے گا۔ انا یؤفکون، کہاں بیک رہے ہیں؟ یہودی اگر کہیں کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائی کہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، ان کے بارے میں تو قرآن نے یہ کہا ہے، تو کوئی مسلمان کہے کہ نبی نور من نور اللہ ہے، وہ اللہ کے نور میں سے نور ہیں، تو ان کے بارے میں کیا ہوگا؟ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، میں کہہ رہا ہوں کہ میں فرشتہ نہیں ہوں۔ یہ قرآن ہے، سورۃ الانعام کی 50 نمبر آیت ضرور پڑھیے۔ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ، میں تو اتباع کرتا ہوں جو میری طرف وحی آتی۔ اور دوسری آیت قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، میرے محبوب آپ فرما دیجئے، یہ سورۃ الاعراف کی آیت ہے 188، یاد رکھیے گا،
میرے محبوب فرما دیجئے میں اپنے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اگر میں غیب جانتا ہوتا لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو ساری خیر و بھلائی میں جمع کر لیتا. وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، مجھے کوئی بھی تکلیف نہ پہنچتی اگر میں غیب جانتا ہوتا. إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، ایمان لانے والوں کے لیے میں خوشخبریاں بھی سنانے والا ہوں اور جہنم سے ڈرانے والا بھی ہوں. اور آخری آیت جو سورۃ الکہف کی ہے 110، جس میں اللہ جلال نے نتیجہ ہی نکال دے، جس کے بعد مزید ضرورت نہیں ہے، جس کو اللہ نے عقل سلیم عطا کی ہے، دوبارہ وہ حدود سے تجاوز نہیں کرتا. فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، قل میرے محبوب فرما دیجئے انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا ہی بشر ہوں. فرق کیا ہے؟ مجھے اللہ نے بشریت کا سرتاج بنایا ہے. یوحا الی انما الہکم الہ واحد، مجھے اللہ نے پیغمبر بنایا ہے، رسول اور نبی بنایا ہے، وہی میری طرف اترتی ہے اور مجھے پوری کائنات کا سرتاج بنایا ہے. انما الہکم الہ واحد، اور وہی کیا ہے؟ معبود برحق صرف ایک. اب بھلا بتائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ جلال نے اقرار کیا، اعلان کروایا ہے کہ آپ فرما دیجئے اپنی امت کو کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں. پھر بھی کوئی نہ مانے تو کیا کہیں گے؟ صرف ہدایت کی دعا کریں گے. اللہ ذوالجلال سب کو ہدایت نصیب فرمائے. تو مگر صرف اس لیے حج کو لیٹ کر رہے ہو، چلو یہ کام کر لوں، چلو اب یہ کر لوں، چلو اب یہ کر لوں، نہ جانے آئندہ سال تمہیں زندہ بھی رہنا ہے کہ نہیں. اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو اس سے بھی سخت بات کہتے تھے، لقد هممت ان ابعث رجالا الى هذه الامصار لينظروا من كانت له جدة فلم يحج ليضرب عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. میرا جی چاہتا ہے میں فلاں فلاں شہر میں لوگوں کو بھجواؤں، لینظروا، اور وہ دیکھے کس کے پاس طاقت ہے، مالی جسمانی، لیکن اس طاقت کے باوجود بھی وہ حج نہیں کرتے، ان لوگوں سے جزیہ وصول کریں، یہ مسلمان نہیں ہیں، یہ مسلمان نہیں ہیں. تو حج کی تعریف اور اس کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں آپ نے سنا. حج کن لوگوں پہ فرض ہے؟ یہ بات میں کیوں کرنا چاہتا ہوں؟ کتنے لوگ رمضان میں عمرہ کرنے گئے اور بقیہ 2 مہینے چھپ کر چوری رہ کر حج کرنا چاہتے ہیں. کیا ان پہ حج فرض ہے؟ یا کیا وہ یہ کام جو کر رہے ہیں یہ درست ہے؟ یہ سمجھنا ضروری ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ نے کسی کو پابند کیا ہے، مکلف کیا تو اس کی طاقت کے مطابق. کسی شخص کے پاس مال نہیں ہے، کسی شخص کے پاس جسمانی طاقت نہیں ہے، اس پہ حج فرض نہیں ہے. اب ایک شخص غلط انداز سے اپنے اوپر پہلے وجوب ثابت کرتا ہے، پھر ایک نہیں 10 ایسی چیزیں حج کرتے وقت پیش کرتا ہے، وہ حج کی لذت کیسے لے سکتا ہے؟ تو حج کے واجب ہونے کے لیے 7 شرطیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ مسلمان اور موحد پر حج فرض ہے، مشرک پہ حج فرض نہیں ہے، کافر پہ حج نہیں ہے. یہ کافر اور مشرک سے کیا مراد ہے؟ ایک شخص مسلمان ہی نہیں ہوا، دین کا پابند ہی نہیں. ایک شخص شرک کرتا ہے اور اس کو پتہ ہے یہ شرک ہے، وہ سجدہ کرتا ہے قبر پہ جا کے، پہلے توبہ کرے، اس کام کو چھوڑے. مگر نہ قرآن کیا کہتا ہے؟ انما المشرکون نجس، مشرک نجس ہیں، پلیت ہیں. فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، آج کے بعد کسی مشرک کو یہاں نہیں آنا چاہیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحج بعد العام مشرک، آج کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا. ولا يطوف بالبيت عريان، کوئی شخص بھی برہنہ طواف نہیں کرے گا. ہوتا کیا تھا؟ لوگ دور دراز سے آتے، مکے والوں کو سمجھتے یہ پاکیزہ لوگ ہیں،
تو لباس اپنے اتار دیتے اور ان سے لباس مستعار لے لیتے. جس کو لباس نہ ملتا وہ سارے لباس اتار کے عریان ہی بیت اللہ کا طواف کرتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ مشرک اور نہ ہی عریان شخص یہ حج نہیں کرے گا. تو اسلام جب انسان قبول کرتا ہے تو اس میں پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے وہ اسلام کا صحیح تصور سمجھے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے. جب تک یہ تصور نہیں سمجھتا سینکڑوں اعمال کرنے کے باوجود بھی وہ اللہ کی رحمت سے محروم رہتا ہے. دوسری شرط العقل، عقل مند پہ حج فرض ہے، مجنون پہ حج فرض نہیں، کیونکہ اس کو تو اپنا ہی پتہ نہیں وہ ارکان کیسے پورے کرے گا، وہ واجبات کیسے پورے کرے گا. اور ایسے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ صحت سے نوازے، سب کو عافیت سے نوازے. آج کل ایک نیا ٹرینڈ نکل آیا، وہ والد وہ والدہ، اللہ تعالیٰ سب کے والدین کو سلامت رکھے، جب وہ اس عمر میں پہنچیں گے کہ ان کو کسی بات کی کوئی سمجھ نہیں ہے، نہ ان کو پتہ ہے کہ ہم نماز کون سی پڑھ رہے ہیں، اس وقت ان کو حج کے لیے لے کے جائیں گے. جس کو یہ سمجھ نہیں کہ میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں، اس سے پہلے بھی اللہ نے طاقت دی تھی، یہ تاخیر کیوں کی؟ ان کی تو نیت کتنی پیاری ہے، لیکن جب ان کو ارکان کا پتہ نہیں ہوگا، واجبات کا، آپ ان سے کیا کروائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا رفع القلم عن ثلاث، 3 لوگ مرفوع القلم ہیں. عن النائم حتى يستيقظ، جو سویا ہوا ہے جب تک بیدار نہ ہو جائے. وعن الصبي، بچہ بھی مرفوع القلم ہے، حتى يشيب، جب تک وہ جوان نہ ہو جائے. وفي روایت اخرى حتى يحتلم، جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے. وعن المعتو حتى يعقل، ایسا شخص جس کے حواس باختہ ہو جائے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نے کیا کرنا ہے. معتو اپنے اوسان خطا کر بیٹھا ہے، اپنی میمری اپنے ہاتھ سے گنوا بیٹھا ہے، کچھ پتہ نہیں. حتی یعقل، جب تک اس کی عقل واپس نہیں آئے گی، مرفوع القلم ہے. اور دوسری روایت میں آتے ہیں المجنون، وہ دیوانہ، وہ پاگل، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے. المغلوب علی عقلہ حتی یبرأ، ایسا دیوانہ جس کی عقل ختم ہو جائے، عقل کو کھو بیٹھے، جب تک یبرأ، شفا یاب نہیں ہو جاتا، یہ مرفوع القلم. تیسری شرط حج بالغ پہ فرض ہے، بچے پہ فرض نہیں ہے. لیکن اگر بچہ حج کرتا ہے والدین کے ساتھ تو اجر ملے گا، لیکن فرض کی ادائیگی نہیں ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روحہ جگہ پہ تھے. ایک عورت امرأۃ رفعت صبیا، ایک بچے کو اٹھایا اور سوال کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الہذا حج، کیا اس بچے کا بھی حج ہے؟ قال نعم ولک الاجر، اس کا بھی حج ہے لیکن اجر تمہیں ملے گا. حج تو ہوگا بچے کا، لیکن فرضی حج بلوغت کے بعد کرنا پڑے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما صبی، ہر وہ بچہ حج جس نے حج کیا ثم بلغ الحنث، پھر وہ بالغ ہو گیا، فعلیہ ان یحج حجۃ اخری، بلوغت کے بعد اسے دوبارہ فرضی حج کرنا ہوگا. چوتھی شرط کمال الحریہ، آزاد انسان پہ حج فرض ہے، غلام پر حج فرض نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما عبد حج، جو غلام حج کرتا ہے، ثم اعتق، پھر اسے آزاد کر دیا گیا ہے، فعلیہ ان یحج حجۃ اخری، اسے آزادی کے بعد اپنا فرضی حج دوبارہ کرنا ہوگا. پانچویں شرط اس انسان کے اندر استطاعت ہو. استطاعت کی 2 قسمیں، مالی استطاعت، جسمانی استطاعت. مالی استطاعت، وہ حج کرنے جا رہا ہے، اس کے پاس زاد راہ ہو،
کیونکہ کچھ لوگوں نے سمجھا کہ حج کرنا ہے وہ زادرہ ساتھ لے کے نہیں جاتے تھے. قرآن نے حکم اتار دیا فَتَزَوَّدُوا، تم زادرہ ساتھ لو. فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ تقوی بہت بڑا زادرہ ہے، لیکن تقوی کے ساتھ کچھ اور چیزیں بھی درکار ہیں. جسمانی استطاعت کہ وہ خود سے ارکان اور واجبات کو پورا کرنے کی ہمت رکھتا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک سوال کیا گیا، سوال کرنے والے نے کہا ان ابی شیخ کبیر لا يستطيع الحج ولا العمرہ ولا الظعن. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ اتنا بوڑھا ہو چکا ہے، نہ وہ حج کر سکتا ہے، نہ وہ عمرہ کر سکتا ہے، اور نہ ہی سفر کر سکتا ہے. بات ختم ہوگی، سفر ہی نہیں کر سکتا. کیا میں اپنے باپ کی طرف سے حج عمرہ کر سکتا ہوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج عن ابیک واعتمر، تم عمرہ بھی کر سکتے ہو، حج بھی کر سکتے ہو. یہاں رک کے یہ بات سمجھنی چاہیے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جتنی انسان کی طاقت ہے شریعت اتنا ہی مکلف بناتی ہے. اگر کسی شخص نے کسی کا عمرہ کرنا ہے، کسی کا حج کرنا ہے، تو اس کے لیے دو شرطیں ہیں. پہلی شرط اس نے اپنا فرضی حج کیا ہوا ہو. دلیل کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ایک شخص کہہ رہا تھا لبیک عن شبرمہ، شبرمہ کی طرف سے حج کی. یہ الفاظ بولے جا رہے ہیں. فرمایا من شبرمہ، یہ شبرمہ کون ہے؟ قال اخ لی او قریب لی، یہ میرا بھائی ہے یا قریبی ہے. قال احججت عن نفسک، یہ بتاؤ تم نے اپنا حج کیا ہے؟ قال لا، میں نے اپنا حج تو ابھی نہیں کیا. قال حج عن نفسک ثم حج عن شبرمہ، پہلے اپنا فرضی حج کرو پھر شبرمہ کی طرف سے بھی کر لینا. تو جس نے حج بدل کرنا ہے، کسی کی طرف سے حج کرنا ہے، اسے پہلے اپنا حج کرنا، اس کے بعد یہ جائز ہوگا، پہلے ہی اس کی طرف سے حج جائز نہیں ہوگا. دوسری بات، جس کی طرف سے حج کیا جا رہا ہے یا تو وہ فوت ہو چکا ہے یا اس کیفیت میں ہے کہ وہ سفر ہی نہیں کر سکتا، اور شیخ کبیر، اتنا بوڑھا ہے، جوانی میں بھی کوئی بیمار ہو سکتا ہے لیکن یرجع برؤ، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو شفا یاب کر دے. لیکن ایک شخص کی عمر ہی 100 سال ہو گئی ہے، اب شفا یاب بھی ہوگا تو وہ کتنے کو ارکان اور واجبات پورے کر سکے گا. اس لیے پہلے اپنا حج کرنا اور فوت شدگان کی طرف سے حج بدل یا نیابتاً ان کی طرف سے حج کیا جا سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھٹی شرط جو اپنے فرامین میں بتائی ہے وہ صرف عورتوں کے لیے ہے، اور صرف عورتوں کے لیے ہے تو مرد بھی ان کے ساتھ ہی ہے. کس اعتبار سے؟ عورت بغیر محرم کے حج نہیں کر سکتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری کی 1862 نمبر روایت ہے، آپ نے جب یہ فرمایا لا يخلون رجل بامرأة الا ومعها ذو محرم، کوئی مرد اور کوئی عورت دونوں اکیلے نہ ہوں الا کہ اس کا محرم ساتھ ہو. اور روایت کہتی ہے الا كان ثالثهما الشیطان، اگر ایک مرد اور ایک عورت الگ ہوں گے تیسرا ان کے ساتھ شیطان ہوگا. پھر فرمایا ولا تسافر المرأة الا مع ذی محرم، کوئی عورت محرم کے بغیر سفر نہ کرے. محرم کیا ہے؟ جس سے اس کو پردہ نہ کرنے کا حکم ہے. باپ، بیٹا، بھائی، خامن، چچا، ماموں، وہ رشتے، بھانجا، بھتیجا، جس سے وہ پردہ نہیں کرتی. جب یہ بات صحابی نے سنی فقال رجل، ایک شخص کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ، ایک شخص کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان امرأتی انطلقت حاجہ، میری بیوی تو حج کرنے جا رہی ہے،
خرجت حاج، وہ تو حج کے لیے نکلی ہے، وإنی اقتتبت فی غزوۃ کذا وکذا، لیکن میرا نام فلاں فلاں غزوے اور جہاد میں لکھا ہوا ہے، میں تو جہاد کرنے جا رہا ہوں۔ کتنا عظیم کام ہے اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے جہاد کتنا عظیم کام ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی فرمایا انطلق فحج مع امرأتک، جاؤ اپنی بیوی کے ساتھ جا کے حج کرو۔ محرم کے بغیر عورت سفر نہیں کر سکتی، حج نہیں کر سکتی۔ یہ شرط مردوں کو جب تک سمجھ نہیں آئے گی وہ عورتوں تک پہنچائیں گے نہیں۔ آج یہ غلطی صرف نیکی کی خواہش اور تڑپ ہے، یہ نہیں ہے کہ برائی کی نیت اچھی ہے۔ کسی بھی غیر محرم کو نتھی کر کے اس کا محرم بنا کے ویزا لگوانے کے لیے پیش کر دیتے ہیں۔ جھوٹ، اس میں کوئی برکت نہیں ہے، جھوٹ جس میں کوئی خیر نہیں ہے۔ دوسری روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسافر المرأة 3 ایام الا مع ذی محرم، 3 دن کا سفر بھی بغیر محرم کی عورت نہیں کر سکتی۔ صحیح الجامع کی 7303 نمبر روایت 3 دن کی بات کر رہی۔ اور تیسری روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسافر المرأة مسیرۃ یومین، 2 دن کا سفر عورت نہیں کر سکتی الا ومعها زوجها او ذو محرم منها، یا تو اس کا خامن ساتھ ہو یا اس کا کوئی محرم ساتھ ہو۔ یہ بھی صحیح الجامع کی روایت۔ اور چوتھی روایت میں مزید اس کی وضاحت ہوئی لا تسافر المرأة مسیرۃ یوم ولیلہ، 1 دن اور 1 رات عورت اکیلی سفر نہیں کر سکتی۔ یہ روایت صحیح مسلم کی ہے۔ اور چوتھی روایت جس نے یہ بات ہی ختم کر دی لا تسافر المرأة بریدا، کوئی بھی عورت ایک برید سفر نہیں کر سکتی الا ومعها محرم یحرم علیہا، سلسلہ صحیح اور صحیح الجامع کی روایت ہے، الا کہ اس کے ساتھ کوئی محرم ہو۔ یہ برید کیا ہے؟ قال ابن خزیمہ هو 12 میلا بالہاشمی، ہاشمی اندازے کے مطابق 12 میل کا سفر اکیلی عورت نہیں کر سکتی۔ حج کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ رکن اسلام سمجھ کے کرنے جا رہی عورت، اسے سمجھنا ہے کہ مجھ پہ حج فرض کب ہوگا۔ کسی محرم کے ساتھ جائے، کسی غیر محرم کو اپنا محرم بناتے وقت یہ سوچے آج ایجنٹ کی جادوگری سے ویزا تو لگ جائے گا، میں اپنے رب کے سامنے پیش ہو کے جواب کہہ دوں گے۔ 7ویں شرط، حج ان لوگوں پہ فرض ہے اور حج قبول بھی ان کا ہوتا ہے، یہ 7 لفظ بولنے چاہیے جن کا مال حلال کا ہے۔ حلال مال نہیں، حج قبول ہی نہیں۔ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ خود بھی پاک ہیں اور پاکیزہ چیزوں کو پسند کرتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، اور اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بھی اسی بات کا حکم دیا ہے جس بات کا حکم رسولوں کو دیا تھا۔ رسولوں کو کیا حکم تھا؟ پیغمبروں کو یا ایھا الرسل، اے رسولوں کی جماعت، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پاک چیزیں کھاؤ اور اچھے عمل کرو۔ جو شخص حلال نہیں کھاتا وہ نیکی نہیں کر سکتا، کیونکہ حلال لقمہ انسان کو نیکی پہ مجبور کرتا ہے۔ سہل بن عبداللہ التستری اس لیے کہا کرتے تھے من اکل الحلال عبد اللہ شاء ام ابا، جس کی روزی حلال کی ہے وہ چاہے نہ چاہے اللہ اس کو نیکی پہ لگا دیتے ہیں۔ ومن اکل الحرام عصى اللہ شاء ام ابا، جو حرام کھاتا ہے وہ چاہے نہ چاہے اس سے برائیاں ہی ہوتی ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو صحیح مسلم میں 1015 نمبر روایت ہے، فرمایا مومنوں کو بھی وہی حکم ہے جو اللہ نے اپنے پیغمبروں کو حکم دیا۔ اور پیغمبروں کا حکم کیا ہے؟
کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، حلال چیزیں کھاؤ، واعملوا صالحا، اور نیک عمل کرو. اور یہی حکم اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو دیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، طیبات اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں. واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے آخر میں ایک بات امت کو سمجھائی. وہ کیا ہے؟ ثم ذکر الرجل، پھر اللہ کے رسول نے ایسے شخص کا تذکرہ کیا، اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء، پراگندہ حال ہے یعنی مسافر ہے، اور گرد آلود ہے. کیوں؟ سفر بہت لمبا، ہاتھ بھی اٹھا رہا ہے آسمان کی طرف. روایت کا اتنا ٹکڑا سن کے اس کا صحیح فہم لیجئے. مسافر کی دعا اللہ رد نہیں کرتے، کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں، صحیح الجامع کی روایت ہے، ثلاث دعوات یستجاب لہن لا شک فیہن، 3 ایسی دعائیں ہیں جن کو اللہ رد نہیں کرتے، قبول فرماتے، جن میں کوئی شک نہیں. دعوت الوالد لولدی، جب والدین نیک ہوں اور اپنی اولاد کے لیے دعا کریں اللہ رد نہیں کرتے. اور مجھے کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمت پہ جب یہ سوچتا ہوں تو اللہ کی وسیع رحمت کتنی محسوس ہوتی ہے. شیخ سدیس حفظہ اللہ، ان کی والدہ کہا کرتی تھی جب یہ چھوٹے ہوتے تو بچے ہوتے نا، کوئی نوک پلک ہو جاتی تو میں غصے میں آ کے بھی یہی کہتی تھی، جعلک اللہ امام الحرم، اللہ تجھے بیت اللہ کا امام بنائے. اللہ نے میری غصے والی دعا بھی قبول کر لی. اس لیے والدین کو دعائیں دینی چاہیے. دعا دے ایسی جو آپ کی دل کی اتھا گہرائیوں میں خاص ہے. جعلک اللہ زینت ھذی الامہ، میرے بیٹے اور بیٹی اللہ تجھے اس دنیا کی زینت بنائے، قاعدا للامہ، امت کا لیڈر بنائے. اس طرح کی دعائیں دینی چاہیے. والدین کی دعا رد نہیں ہوتی. ودعوت المسافر، مسافر کی دعا بھی اللہ رد نہیں کرتے. ودعوت المظلوم، مظلوم کی دعا بھی اللہ رد نہیں کرتے. اور دوسری روایت میں آتا ہے ودعوت الصائم، روزے دار کی دعا بھی اللہ رد نہیں کرتے. یہ تو آج ہماری عادت بن گئی نا، ہم سمجھتے ہیں کہ دعا اس وقت قبول ہوگی جب سامنے کچھ چند پھل پڑے ہوں گے، کھانے کی چیزیں پڑی ہوں گی، آدھی نظر ادھر آدھی دعا پہ. صائم کا لفظ ہے جب آپ نے سحری کر لی اور روزہ رکھ لیا، شام تک کسی وقت بھی دعا کریں گے اللہ قبول فرمائے گا. صائم، مسافر کی دعا رد نہیں ہوتی. لیکن یہاں تذکرہ کیا ہے؟ اشعث، پراگندہ حال ہے، بکھرے بال ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے یا رب یا رب. اور یہ پتہ یہ 2 لفظ کون سے ہیں؟ حدیث کے الفاظ ہے جب بندہ اچھا وضو کر لے، 2 رکعتیں پڑھ لے، پھر ہاتھ اٹھا کے کہہ دے یا رب یا رب. اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں، حدیث دوسری حدیث کے الفاظ ہیں، دیکھو علم عبدی ان له ربا یغفر الذنوب، آج میرے بندے کو یقین ہو گیا ہے اس کا کوئی رب بھی ہے جو بخشنے والا ہے. پھر اللہ اپنے بندے سے مخاطب ہوتے ہیں، عبدی، او میرے بندے، اعمل ما شئت فقد غفر لک، میرے بندے جو بھی تو نے کیا، تو نے مجھے پکارا ہے نا، جاؤ میں نے تیری ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیا. سفر بھی ہے، الفاظ بھی ہیں، پھر ہاتھ اٹھاتا ہے. اور حدیث ہے ان ربکم حیی کریم یستحی من عبده اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا خائبتین. گناہ بھی بندے نے کیے ہیں، جب ہاتھ اٹھا لیتا ہے تمہارا رب اتنا حیا والا ہے، اتنی پردہ پوشی کرنے والا ہے. گناہ بھی بندے نے کیا ہوتا ہے، جب ہاتھ اٹھا لیتا ہے تو اللہ کو حیا آتی ہے میں اپنے بندے کے ہاتھوں کو خالی واپس لوٹا دوں. اس حدیث میں 3 باتیں آ گئی، سفر بھی، ہاتھ بھی اٹھے، یا رب کے لفظ بھی بولے. لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ فرمایا وَمَطْعَمُهُ حرام، اس کا کھانا حرام کا ہے، وَمَشْرَبُهُ حرام، اس کا پینا حرام کا ہے، وَمَلْبَسُهُ حرام، اس کا لباس حرام کا ہے، وَغُذِّيَ بِالْحَرام، اور اس کی غذا حرام کی ہے. فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ،
جس کا کھانا پینا لباس غذا حرام کی ہے، اس کی اللہ دعا کیسے سنے گا؟ بلکہ دوسری روایت کے الفاظ ہیں اذا خرج الرجل حاجا، جب بندہ حج کے لیے نکلتا ہے، بنفقۃ طیبہ، پاکیزہ مال کے ساتھ، ووضع رجلہ فی الغرز، پہلا قدم جب وہ نکالتا ہے حج کے لیے، فنادى، اور کہتا ہے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، تلبیہ پڑھتا ہے۔ اس تلبیہ کے جواب میں اللہ رب العزت کا ایک فرشتہ نادہ مناد، آواز دے کے کہتا ہے من السماء، آسمان سے، لبیک وسعدیک، تیرا یہ تلبیہ، تیرا یہ نکلنا قبول ہے، تیرے لیے مبارک ہے۔ زادک حلال، کیوں بلا؟ کیونکہ تیرا زاد راہ حلال ہے۔ وراحلتک حلال، تیری سواری اور آج کل کے ماحول کے مطابق تیری ٹکٹس حلال کی ہے۔ وحجک مبرور غیر مأزور، تیرے پہلے قدم پہ تجھے خوشخبری ہے کہ تیرا حج مبرور قبول ہے، پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اور اس کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا خَرَجَ بِالنَّفَقَةِ الْخَبِيثَةِ، جب خبیث